اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام صدر مجلس، زینت مجلس، امام و خطیب مسجد ہذا، قاری نصر اللہ صاحب، واجب الاحترام عزی و فخری و ابنی عبد الکریم سمیع صاحب، واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے کہ ہمیں یہ چند لمحات ذکر حسین علیہ السلام کے لیے میسر آئے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہوں کہ ہماری اس حاضری کو اللہ جل شانہ منظور و مقبول فرمائے، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. جو ساتھی وہ دور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ذرا آگے تشریف لے آئیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. آجا بیٹا آجا، آپ بھی آجا، آجا آجا حضرت، آپ بھی آجا، آپ آگے تشریف لائیں. آجا آپ. میرا تو خیال تھا 1 2 3 دن ہر نماز کے بعد اتنے اعلانات کے نتیجے میں مسجد میں شاید دل رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن ذکر حسین علیہ السلام سننے کے لیے بھی یہی چند افراد ہیں. یہ لمحہ فکریہ وہ وقت بھی، لیکن میں جب کبھی تاریخ کے اوراق الٹ پلٹ کرتا ہوں تو مجھے اتنے بندے بھی غنیمت نظر آتے. سیدنا
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات سے باخبر کرنے کے لیے کوفہ روانہ فرمایا تھا. انہوں نے نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مصلی امامت پر قدم رکھا تو پیچھے 40,000 کتنے 40,000 افراد موجود تھے، مقتدی نماز پڑھنے والے. نماز مغرب 3 رکعت ہے. اتنے میں یزید کا پیغام آج پہنچا کوفہ میں، اور کوفہ کے گورنر اور قاری نے جمع ہوئے. انہوں نے یزید کا پیغام سنایا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت سے دست برداری کا اعلان نہ کیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی. اسے ہی نہیں اس کے اہل و عیال کو بھی اذیت میں مبتلا کیا جائے گا. بس اعلان کا ہونا تھا، لوگوں سے سننا تھا کہ جناب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مغرب ادا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا، سارے جا چکے تھے. اتنے بندے تو بڑی غنیمت ہے. اللہ اکبر. سیدھی سی بات ہے، یہ تو مقدر کا کھیل ہے. جس کے مقدر میں ہے وہ یہاں بیٹھا ہے، اور جس کا مقدر نہیں ذکر حسین سننے کے لیے وہ باہر کھڑے پہ بیٹھا. بیٹھا وہ بھی ہے. رات 10 11 12 بجے سے پہلے کون سوئے گا؟ لیکن مسجد میں بیٹھنا یقیناً کہ اس کے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں. خیر، بات ارادہ تو کچھ لمبا چوڑا تھا، لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں. انشاءاللہ اختصار سے یہ گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ بات جتنی کی جائے اتنی آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو پتہ لفظی کبھی ڈھاکہ اور کبھی بنگال، کبھی زمین اور آسمان، کبھی عرش اولیٰ اور کبھی تحت ثری کی بات نہیں کرتا. میں سیدھا اپنی جگہ پر چلا جاتا ہوں تاکہ بات جتنی کی جائے اتنی سمجھ میں آ جائے. اس بات سے کوئی اتفاق کرتے ہیں. آئیے آج بھی میں کچھ چیزیں صرف آپ کے ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الخلافۃ من بعدی 30 سنہ. اور میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے. کتنا؟ ثم تکون ملکا، اس کے بعد ملک آئیں گے، ملک بادشاہت ہوگی، بادشاہ آیا کریں گے. خلافت 30 سال تک رہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 2.5 سال خلیفہ رہے، 2.5 years. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے. سیدنا
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے 12 سال تخت خلافت پر آپ متمکن ہوئے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 5 سال حکومت کی. آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. باقی بچے 6 مہینے آدھا سال. وہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حکومت کی اور یوں 30 برس پورے ہو گئے. 30 برس پورے ہو گئے. اس کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ نے کچھ شرائط پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان فرما دیا. لیکن افسوس وہ شرائط پوری نہ ہوئی. آپ کے مرنے تک وہ شرائط پوری نہ ہوئی. ان میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ جب تک آپ زندہ حکومت آپ کی ہے، آپ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے. آپ اپنی آل اولاد میں سے کسی کو ولی عہد اپنی زندگی میں کہ جی میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، نہ تو اپنی زندگی میں کسی کی ولی عہدی کا اعلان کریں گے، نہ تحریری طور پر مرنے سے پہلے کسی کو خلیفہ نامزد کر کے مریں گے. آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑا وعدہ ہی پورا نہیں ہوا. جتنے بھی جن شرائط پر دستبرداری کا اعلان کیا گیا تھا وہ شرائط پوری نہیں. یہ بات یاد رکھیے. دو عرضی بات ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اہل سنت والجماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں. جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی، جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا تو جنگ جمل جس میں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر ایک محاذ بنایا اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مڈ بھیڑ ہو گئی آپ کی فوجوں سے. لیکن ایک کثیر قتل و غارت گیری کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آپ کو باعزت واپس گھر میں بھیجا گیا. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صفین کی جنگ ہوئی. قتل و غارت گیری کا بازار رک نہ سکا. پھر خوارج وہ لوگ جنہوں نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تحقیم واقع تحقیم میں
حکم مقرر کیے جانے والے دو حاکم، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام لوگوں کو واجب القتل قرار دیا۔ وہ خوارج ہیں۔ وہ کون ہے؟ خارجی۔ وہ اپنے سوا ہر مسلمان کو کافر قرار دیتے تھے اور ہر ایک کو قتل کرنا واجب قرار دیتے تھے۔ آج بھی اسی طبقے کے لوگ پورے عالم اسلام میں، وہ افغانستان ہو یا پاکستان، آپ کو کون سا واقعہ آپ کی سماعتوں اور آنکھوں سے دور ہے؟ آج تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، رسائل، جرائد، موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ہر شے آپ کے سامنے ہے۔ مزارات پر دھماکے ہو، وہ لاہور میں ہو یا کراچی میں، جو حضرت دادا گنج پہ علیہ رحمہ کے مزار کا دھماکہ ہو یا پشاور کے اسکول میں بچوں کا قتل، یہ وہی خوارج ہیں جو مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک عورتوں، بچوں کو قتل کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ ان کے نزدیک مال لوٹ لینا، عزتوں کو پامال کرنا، یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ یہ خوارج، یہ کون ہے؟ ایک طرف شیعان علی تھے، ان کے نزدیک گروہ، میں ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان کے بھی 2 3 4 گروہ ہیں، لیکن مشترکہ بات بتاتا ہوں۔ ان کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ کرنا، شب و ستم، وہ جائز روا ہے۔ دوسری طرف ایک تیسرا گروہ جو امیر معاویہ کے حامی تھے، وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم، گالی گلوچ کو جائز کہتے تھے۔ یہ 2 دھڑے ادھر ہوئے، درمیان میں خوارج تھے جو اسے بھی کافر اسے بھی کافر، ان کے ساتھیوں کو بھی کفر کا فتویٰ، ان کے ساتھیوں کو بھی کفر کا فتویٰ، اور ہر اپنے سوا ہر مسلمان کے قتل کا فتویٰ۔ باقی کیا بچا جی؟ باقی بچے آپ، باقی بچے آپ، اہل سنت والجماعت۔ یہ چوتھا گروہ تھا جو مرد وجود میں آیا، جنہوں نے ایک بات حق اور سچ کہی کہ خلافت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطی کی، سیاسی غلطی کی، یہ ان کا حق نہیں تھا۔ لیکن لام تام سے زبان کو بند رکھا اور اپنے کام سے کام رکھا، بس۔ یہ گروہ اہل سنت والجماعت کہلائے۔ مبارک ہو آپ کو، وہ آپ ایکسٹریمسٹ، اس ایکسٹریم پر بھی نہیں، اس
اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میں آگے بڑھوں. 4 گروہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں جی؟ بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بات تو سمجھ میں آئی. آگے بڑھو تھوڑا سا. جب بیٹا سوال جواب کی نشست نہیں ہے، بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ آگے آ جائیں. کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر آ. میں رد بھی نہیں کرتا. ادھر آ جی، ادھر آ. اور آ. آپ بیٹھ جائیں. یہ 10واں رنگ کو آپ شان امام حسن، امام حسین، آل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں. بنو امیہ کی شان بیان کرنے کا آج دن نہیں ہے. آج نہیں ہے. آپ جب مرضی بیان کر سکتے ہیں، لیکن آج کا دن ان کی شان بیان کرنے کا دن نہیں. میں جب کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد اور کسی شان کی ضرورت ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے، اللہ راضی ہو، تو اس کے بعد اور کوئی شان ضروری ہے؟ اللہ کی رضا کافی نہیں ہے. آپ کی رضا ضروری ہے. میں نے کہا کہ اللہ ان پر راضی ہو جائے، اللہ ان پر راضی ہو، بس اتنا کافی. لیکن آج کا دن ان کی شان بیان کرنے کا دن نہیں. آج کا دن سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کی شان بیان کرنے کا دن. میں آگے بڑھا. اب جب ٹیکنیکلی اتنی بات آپ سمجھ گئے تو سیدھی سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اگر منکر، خلاف شرع، خلاف اصول، خلاف ضابطہ، خلاف قانون، خلاف قاعدہ، اگر کوئی شے ملاحظہ کرے، دیکھے اپنی آنکھوں سے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم زبان کو استعمال کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اسے برا ڈالے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، برائی کو برائی، دل سے برائی جاننا یہ سب سے کمزور ترین علامت ہے ایمان کی. اور اگر بروں کا ساتھ ہو لے، بروں کے ساتھ، تو وہ ایمان بھی گیا، وہ ایمان بھی گیا. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا الا خبردار سیولى علیکم الامراء، دیکھو یہ امیر، یہ وزیر، یہ سفیر، یہ حاکم، یہ بادشاہ، یہ لوٹ لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گے، بار بار آئیں گے. کبھی ولی عہدی کا ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، کبھی خلافت کا ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، کبھی نظامت کا ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، کبھی ایم پی اے کا ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، کبھی ایم این اے کا ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، اور کبھی وزیر اعظم کا ووٹ لینے کے لیے آئیں گے. یہ لوٹ لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گے. فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے یزید کی بیعت کر لی، یزیدیوں کی بیعت کر لی. فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو کیا ہوگا؟ أَضَلُّوكُمْ، وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ،
اور اگر تم نے ان کی مخالفت کی تو قتلوکم، تو تمہیں قتل کروا دیں۔ یزید نے کیا کیا؟ یہی کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب اب آپ بنیاد آپ سمجھ گئے تو میں تھوڑی سی بات بڑھا کر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، لیکن بات یاد رکھیے کہ جب اہل کوفہ کو خبر ملی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کی تخت نشینی اور خلافت کا اعلان ہوا، لیکن سیدنا زبیر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو اہل کوفہ نے میٹنگ کی کہ ہمیں بھی وہ بیعت منظور نہیں، ہمیں بھی وہ بیعت منظور نہیں۔ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ خط لکھا جائے امام حسین علیہ السلام کہ وہ کوفہ تشریف لے آئے، ہم ان کی خلافت ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں خطوط جگہ بعد دیگرے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ملے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور ہم کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ لوگوں نے بہت منع کیا، حتیٰ کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم نے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا، آپ مت جائیے، لیکن آپ کے پاس ایک فائدہ بڑا پڑا تھا خطوط کا کہ اگر میں اس کے باوجود بھی اگر یہاں نہیں جاتا تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ آپ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، اس وقت آپ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، مدینہ طیبہ کے گورنر کو خط آیا کہ جلدی سے بیعت دی جائے، اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے جب پیغام دیا تو آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اور بات یاد رکھیے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لما حضرته الوفاة مرض مرضا شدیدا، جب امیر معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا اس وقت شدید بیمار ہوئے، وقال یزید غائبا عنہ، اور یزید اس وقت اپنے والد کے پاس موجود نہیں تھا، وذکر انہ کان والیا علی حمص، اور کہتے ہیں کہ غالباً وہ ایک صوبہ تھا یا جگہ تھی چھوٹی سی حمص، اس کا وہ گورنر تھا۔ فتح، کیونکہ گھر پر
منگوایا وَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا، اور ایک خط لکھا یقول فی، جس میں درج تھا وہ خط کتب احادیث میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے ہر شے کو پیدا فرمایا. لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ایک وقت مقرر کے لیے پیدا فرمایا. وَأَجَلٍ مَّخْتُومٍ، جسے موت آ کر ہی رہے گی. وَلَوْ خُلِّلَ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا أَحَدٌ، اگر اس دنیا میں کسی کو تمام حاصل ہوتا، اگر کسی کو قیامت تک رہنا نصیب ہوتا، لَكَانَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تو سید الاولین و آخرین کا حق تھا. محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کا حق تھا کہ وہ قیامت تک رہتے، لیکن اولا بالبقاء، اور وہ وہاں تک قیامت تک ضرور رہتے. لیکن کہتے ہیں ہر کسی کو جانا ہے. انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے پیغام پر لبیک کہا، داعی اجل کو لبیک کہا، اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. پھر لکھا یا بنیا انی اوصیک، اے میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اوصیک کیا؟ بوصیت، اس وصیت کے ذریعے تمہیں یہ بات پکی کرنا چاہتا ہوں. فَأَنْتَ بِخَيْرٍ مَا دُمْتَ عَلَىٰ حِفْظِهَا، جب تک تو اس وصیت کی پیروی کرے گا، اس کی حفاظت میں رہے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو تو بھی حفاظت میں رہے گا. اوصیک بِأَهْلِ الشَّامِ، میں تمہیں اہل شام کے لیے وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهُمْ مِنْكَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، وہ تم میں سے ہیں اور تم انہی میں سے ہو. فَمَنْ قَدَّمَ عَلَيْكَ مِنْهُمْ، ان میں سے جو کوئی تمہارے پاس آئے، فَأَكْرِمْهُ، تو اسے اس کا اکرام کرنا، تعظیم و تکریم کرنا. وَمَنْ غَابَ، اور اگر کوئی غائب ہو، فَأَطْلِعْ عَلَىٰ خَبْرِهِ، تو پھر اس کی خبر ضرور لینا کہ وہ کہاں ہے، غائب کیا ہے. فَإِذَا لَحَقَكَ عَدُوٌّ، اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے، فَاصْبِرْ، تو ان سے تو مقابلہ کرنا. فَإِذَا ظَفَرْتَ، اگر تو ان پر فتح و نصرت حاصل کر لے، فَرُدَّهُمْ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، تو انہیں واپس اپنے دیش میں جانے دینا. فَإِذَا أَقَامُوا فِي غَيْرِ أَوْطَانِهِمْ، اور اگر کسی اور دوسری جگہ پر وہ قیام کرنا چاہیں، کسی دوسری جگہ کو وطن بنانا چاہیں، تَخَلُّوا بِغَيْرِ إِخْلَاقِهِمْ، تو ان سے کوئی پرسش نہ کرنا، جہاں ان کا جی چاہے رہنے دیا. وَمَنْ قَدَّمَ عَلَيْكَ مِنْ حِجَازٍ، اور اگر کوئی حجاز سے تمہارے پاس آئے، فَاسْتَوْصُ بِهِ خَيْرًا، تو خیر سے ان کا استقبال کرنا. وَانظُرْ یا بنیا، اے میرے بیٹے دھیان کر، إِلَىٰ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اہل عراق پر دھیان کرنا، فی امورہم، ان کے معاملات میں. فَإِنْ سَلُوكَ أَن تَعْدَلْ عَنْهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَامِلًا، ہر روز کسی عامل کو، حکومتی کارندے کو بھیج کر ان کی خبر ضرور لینا. فَعْمَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْوَلُ مِنْ شَقِّ الْعَاصِ عَلَى السُّلْطَانِ، ہے یہ بہت مشکل کام، لیکن کام ضرور کرنا. وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے جان لے،
انی وضعت لک البلاد، دیکھ دیکھ تجھے کتنی بڑی سلطنت تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہے، وَذَلَلْتُ لَكَ الْعِبَادَ، اور نہ جانے کتنی مخلوق کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہے، تمہارے ماتحت کتنی مخلوق کر دی ہے۔ وَلَسْتَ أَخْشَىٰ عَلَيْكَ إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةِ الرِّجَالِ، اتنی وسیع سلطنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن وَلَسْتَ أَخْشَىٰ، مجھے کوئی خدشہ نہیں، خوف نہیں، ڈر نہیں، مجھے کوئی بلا نہیں، لیکن إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، چار شخص ایسے پوری سلطنت میں، پوری مملکت میں، فَإِنَّهُمْ لَا يُبَايِعُونَكَ، یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ جنہوں نے میری بیعت نہیں کی وہ تمہاری بیعت کیسے کریں گے؟ وہ چار کون سے؟ اولہم عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ہے جو تیری بیعت نہیں کرے گا۔ فَإِنَّهُ صاحب الدنیا فَمُدَّهُ بِدُنْيَاهُ وَدَعَهُ وَمَا يُرِيدُ، اسے چھوڑ دینا، وہ جو کرنا چاہے اسے کرنے دینا، ایسا نہ ہو کہ تو اس کے پیچھے پڑے اور تیرے پیچھے پڑ گیا اور تیرا جینا حرام کر دے۔ اچھا، فَإِنَّهُ يُصِيبُهُ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، خبردار اسے کچھ بھی نہ کہنا، نہ وہ تمہیں کچھ کہے گا، مجھے یقین ہے، اور اگر تم نے اسے کچھ نہ کہا تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ والثانی، اور دوسرا عبداللہ بن عمر، وہ عمر کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ بھی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ فَإِنَّهُ صاحب القرآن، اس کی دوستی قرآن سے ہے۔ وَمِحْرَاب، اس کی دوستی مسجد سے ہے، محراب سے ہے۔ وَقَدْ تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ وَرَغِبَ الْآخِرَةِ، اور اس کی منزل آخرت ہے۔ وَلَا أَظُنُّ يُنَازِعُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، وہ تجھ سے خلافت چھینے گا نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا خلافت چھیننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نہ وہ جھگڑا کرے گا، نہ خلافت تم سے چھینے گا۔ والثالث عبداللہ بن زبیر، اور تیسرا بندہ عبداللہ بن زبیر۔ سَيُرَاغِبُكَ مُرَاغَبَةَ السُّعْلَةِ، جس طرح سانپ اپنے شکار کے پیچھے جاتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے، وہ سانپ کی طرح تمہاری ٹوہ میں رہے گا، اسے جب بھی موقع ملے گا تجھے ڈس لے گا۔ وَيَجُسُّوكَ جُسْمَةَ الْأَسَدِ، اور جس طرح شیر شکار کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسے الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور پکڑ کر اسے نوچ ڈالتا ہے، وہ ضرور تجھے نوچ لے گا۔ وَإِنْ حَارَبَكَ، اور اگر وہ تجھ سے مقابلے پر اتر آئے، فَحَارِبْهُ، تو ضرور اس سے مقابلہ کرنا۔ وَإِنْ سَالَمَكَ، اور اگر تمہیں سلامت چھوڑ دے، فَسَلِّمْهُ، تو پھر اسے فَسَالِمْهُ، تو پھر تم بھی اسے چھوڑ دینا، اس سے لڑائی نہ کرنا۔
ایسا نہ ہو کہ تیرا دیا پانچا کر وَإِنْ أَشَارَ عَلَيْكَ، اور اگر تمہیں کوئی مشورہ دے فَقْبِلْهُ مِنْهُ مَشْوَرَةً، تو اس کا مشورہ قبول کر لے. اور چوتھا بندہ الحسین ابن علی رضی اللہ، وہ حسین ابن علی ہے جو تمہاری محنت کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. فَإِنَّ النَّاسَ تَدْعُوهُ، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اسے بلائیں گے، اسے پکاریں گے اور اسے کھڑا کریں گے تیرے خلاف. ادھر اس کی خلافت کا اعلان ہوگا، لوگ پکار پکار کر اسے خلافت پر راضی کریں گے، اسے کھڑا کر دیں گے. حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ وہ تمہاری طرف نکل کھڑا ہو، یا فوج لے کر یا تمہیں منانے کے لیے. فَإِنْ ظَفَرْتَ بِهِ، اور اگر تم فتح و نصرت حاصل کر لے، اس پر قبضہ کر لے، اس پر غلبہ حاصل ہو جائے، فَحْفِظْ قَرَابَتَهُ، اسے اور اس کے قرابت داروں کو، تمام رشتہ داروں کو، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا تعلق آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی حفاظت کرنا. وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے جان لے، إِنَّ أَبَاهُ خَيْرٌ مِّنْ أَبِيكَ، اس کے والد تمہارے باپ سے اچھے ہیں. وَجَدُّهُ خَيْرٌ مِّن جَدِّكَ، اور آپ کے جد امجد تیرے دادا سے اچھے ہیں. وَأُمُّهُ خَيْرٌ مِّنْ أُمِّكَ، اور اس کی والدہ تمہاری باپ سے بہتر ہے. وَالْأَمْرُ مَا بِقَلْبِكَ، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو تمہارے دل میں آئے تم کرنا چاہو کر لو، میں تو جا رہا. وَهَذِهِ وَصِيَّةُ إِلَيْهِ، یہی میری وصیت ہے تمہارے لیے. وَالسَّلَامُ وَذَلِكَ لَيْلَةَ نِصْفِ مِنَ الرَّجَبِ سَنَةَ 60، یہ سن 60 ہجری کی بات ہے. اور یہ وصیت کر کے آپ تک چلے گئے. لیکن افسوس، سخت افسوس، یزید نے باپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ کتابوں میں درج ہے. لکھا یا ابا محمد ولید بن عتبہ. یہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، کیا اذا قرأت کتابی ھذا، جب تجھے یہ خط ملے اور تو خط کو پڑھ لے، خذ لی البیعہ علیہم من قبلک عامۃ وعلی ہؤلاء اربۃ خاصۃ. خط مل گئی، ہر خاص و عام سے میری بیعت لی جائے، لیکن ان 4 اشخاص سے، وہم عبد الرحمن بن ابی بکر وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن زبیر وحسین بن علی. یہ 4 اشخاص سے خاصہ بیعت لی جائے. وَانْفِذْ کِتَابِی إِلَیہم، اور میرا خط انہیں دے دے. اگر کوئی پسو پیش کرے تو یہ میرا خط انہیں دے دینا. فَمَنْ لَمْ يُبَايِعْكَ، اور جو تمہاری بیعت نہ کرے میرے لیے، فَانْفَذْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ مَا جَوَابَ كِتَابَ هَذَا، اس کا سر قلم کر کے، سر کاٹ کر میرے خط کے جواب
وقت جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیا گیا تو آپ مکہ مکرمہ سے کوچ کر کے مدینہ منورہ سے کوچ کر کے مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ میں بھی کچھ اس وقت لوگ حج کے لیے آ رہے تھے تو حجاج حاجیوں کے بھیس میں نہ جانے کتنے لوگ مکہ مکرمہ بھیجے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کو حرم میں ہی قتل کر دیا جائے. آپ کو خبر ملی تو آپ نے وہاں سے بھی کوچ کا ارادہ کر لیا اور کوفہ جانے کے لیے مصر ہو گئے. کوفہ سے خطوط بھی تھے اس لیے آپ نے بالآخر کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا. اور اب میں ٹائم کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے اور بھی چھوڑ دیتا اور حتیٰ کہ راستے میں حر سے ملاقات ہوئی, اس نے جانے سے منع کر دیا. آپ نے بیان کیا کہ دیکھو اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے, خطوں کا تھیلا الٹ کر دکھایا, اتنے خطوط میرے پاس آئے, میں خود نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے, مجھے جانے دو. اگر تم مجھے کوفہ نہیں جانے دیتے تو واپس گھر جانے دو. آپ ادھر بھی نہیں جا سکتے, ادھر بھی نہیں جا سکتے. بالآخر آپ کربلا میں جا پہنچے. اب بات اختتام کی طرف لے آتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات جس کے لیے اتنی نشست کا آپ نے اہتمام کیا بات کو کچھ تو سمجھ میں آئے. کہتے ہیں اتاؤ ارض کربلا, آپ کربلا میں آپ پہنچے. وذالک یوم الاربعہ, یہ بدھ کا دن تھا. فوقفت فرس الحسین, حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا. کربلا میں پہنچ کر حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا. فنزل عنها, آپ گھوڑے سے نیچے اترے. ورکب اخرى, اس گھوڑے سے اتر کر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے, اسی گیٹ لگائے. لیکن فلم تنبہ خطوۃ واحدہ, اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. وہ نہیں بڑھا, آگے نہیں. ولم یزل یرکب فرس بعد فرس حتی رکب سبعۃ افراس, ایک گھوڑے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, حتیٰ کہ 7 گھوڑے آپ نے تبدیل فرمائے. وَهُنَّ عَلَى هَذَا الْحَالِ, وہ اسی حال پر رہے, ان میں سے کوئی چلنے پر آمادہ نہیں ہوا. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ, جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی گھوڑا چلتا ہی نہیں, یہ کیوں نہیں چل رہا, قَالَ يَا قَوْمِ, اے میری قوم, اے لوگو, مَا اسْمُ هَذِهِ الْأَرْضِ, اس جگہ کا نام کیا ہے. قَالُوا أَرْضُ الْغَادِرِيَّةِ, اس کا نام غادریہ ہے. قَالَ فَهَلَّا اسْمُ غَيْرَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ اور کوئی نام ہے. قَالُوا تُسَمَّى نَيْنَوَىٰ, کہنے لگے اس جگہ کا نام نینوا ہے. غادریہ کے علاوہ اس جگہ کا نام نینوا ہے. قَالَ أَهَلْ لَهَا اسْمُ غَيْرَ هَذَا, اس کے علاوہ اور بھی کوئی نام ہے. قَالُوا شَاطِئَ الْفُرَاتِ, یہ فرات کا کنارہ ہے. قَالَ هَلْ لَهَا اسْمٌ غَيْرَ هَذَا, اس کے علاوہ اور بھی کوئی نام ہے. قَالُوا تُسَمَّى كَرْبَلَا,
کا ایک نام کربلا بھی. سبحان اللہ. جب کربلا کا سننا تھا فَإِنَّ ذَلِكَ، ادھر انہوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے. فَتَنَفَّسَ سُعَدَاءَ، آپ نے ایک گہری سانس لی. وَقَالَ أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ، کرب و بلا کی زمین ہے یہ، کرب و بلا کی زمین ہے یہ. ثُمَّ قَالَ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا انزلوا، اے میرے ساتھیوں گھوڑوں سے اتر آؤ، سواریوں سے نیچے اترو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جب سارے سواریوں سے نیچے اتر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہنا مناخ القافلہ، یہی ہماری سواریوں کو ٹھہرایا جائے گا، یہی ہماری سواریوں کو باندھا جائے گا. ہاں ہونا تصفق دماؤنا، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا. ہاں ہونا واللہ تہلک حریمنا، یہی ہماری عورتوں کو شہید کیا جائے گا. ہاں ہونا واللہ تقتل رجالنا، اللہ کی عزت کی قسم یہی ہمارے بندوں کو شہید کیا جائے گا، ہمارے جوانوں کو یہی تحریک کیا جائے گا، انہیں یہی جام شہادت نوش کرنا ہے. ہاں ہونا واللہ تصبح اطفالنا، یہی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں ہونا واللہ تزور قبورنا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک لوگ یہی آ کر ہماری قبروں کی زیارت کرتے رہے. ہماری قبریں بھی یہی بنائی جائیں اور قیامت تک لوگ ہماری قبروں کی زیارت کے لیے یہی آتے رہے. آگے جانے کی ضرورت نہیں. وَبِهَذَا تُرْبَى وَعَدَ لِي جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ مقام ہے جس کے لیے میرے جد امجد نے وعدہ کیا تھا. وَلَا خُلْفَ لِقَوْلِهِ، اور میں اپنے جد امجد کے قول کی مخالفت نہیں کر سکتا. ثُمَّ نَزَلَ عَنْ فَرْسِهِ، اور خود بھی گھوڑے سے نیچے اترا. آپ کے جد امجد کے اقوال میں پچھلے جمعہ المبارک بیان کر چکا، اب ان کے بیانوں کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، اس کی دلیل کے طور پر ذرا غور کیجیے. یہ میرے پاس پورا ایک منظر ہے، یہ منظر نامہ، یہ ان 72 کے مقابلے میں نے ادھر لکھا ہوا یہ سرخ رنگ سے، ان 72 کے مقابلے میں 80,000، کتنے؟ ذرا غور کریں، ذرا زور سے بولے، کتنے؟ 80,000 گھوڑ سوار، سب لوگ گھوڑوں پر سوار تھے. 80,000 یہ فوج تھی آپ کے مقابلے میں. یہ تھے 72. شہید ہونے والے کتنے تھے؟ عورتوں سمیت 135، اور شہید ہونے والے 72. بس یہ کل تعداد تھی. لیکن 80,000 آپ کے مقابلے میں 80,000. بس بات یوں سمجھیے کہ آپ نے بالآخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. آپ نے بہت کہا، اپنے اعضاء و اقارب سب سے کہا جو لوٹنا چاہے لوٹ جائے، انہیں میرا خون درکار ہے. لیکن کوئی جانے کے لیے رضامند نہ تھا. بالآخر ایک ایک کر کے ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور
اپنے خون سے ریگزار کربلا کو سرخ کر دیا. نخل رسالت کا ہر برگ و ثمر پرومیننٹ ہوا. نخل رسالت کا ہر ایک برگ و ثمر پرومیننٹ ہوا. آل نبی اولاد علی میں ہر ایک ڈومیننٹ ہوا. ہوئے شہید 72 تن بھی دین نبی کے رکھوالے. ہے وہ بڑا دل دوست جو کربل میں ہے انسیڈنٹ ہوا. پھر آخر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور رہتی دنیا تک ایک سبق دے دیا کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اسلام زندہ و جاوید رہے، باقی رہے، تو تمہیں شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہنا. سیدھی سی بات تھی کہ کہتے ہیں سردار دست ندار. یہ شعر ہے تو فارسی میں، سمجھنے کے لیے مشکل بھی نہیں، آسان بھی نہیں، لیکن اور کریں گے تو اتنا آسان کہ کہیں ہیں اچھا سردار سر دے دیا، دست ندار ہاتھ نہیں دیا. دست یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. حتیٰ کہ بنا لا الہ ہست حسین، یہاں تک کہ لا الہ کی بنیاد حسین بن گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی آبیاری کر کے، اپنے خون سے آبیاری کر کے، آپ نے پھر اسلام کے گلشن کو پھر سے تر و تازہ کر دیا. لوگوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دین آپ کے بعد آپ کی نسلوں تک پہنچ جائے تو پھر آپ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ، آپ کی قربانیاں اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنی. اگر اتنے اعلانات کے باوجود یہ اتنے ہی لوگ مسجد میں آئیں گے تو کیا کتنا لے جائیں گے اور کتنا ڈیلیور کریں گے گھر میں جا کر، اللہ اعلم. اور کیا اس سے پورے معاشرے میں ایک انقلاب کی نوید دی جا سکتی ہے؟ یہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ چاہے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ ہی کے صدقے، آپ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہی کے صدقے یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچا دے تاکہ اسلام زندہ و جاوید رہے، ہمارے دلوں میں بھی زندہ رہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی زندہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں بس صرف ایک بات ہے، میں سلام کے کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری حاضری اپنے اختتام تک جا پہنچے. جس سے لیتی ہے تحسین غوث قضا، جس سے لیتی ہے تحسین غوث قضا، پھر ہوئی رشک پروین غوث قضا، جس پر قربان ہے غمگین غوث قضا، قتل پر جس کے غمگین غوث قضا، جس سے لیتی ہے تحسین غوث قضا، پھر ہوئی رشک پروین غوث قضا، جس پر قربان ہے غمگین غوث قضا، قتل پر جس کے غمگین غوث قضا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. تب کہ جس کو ابھرتا ہو صبر و رضا، سوئے مقتل ٹپکتا ہو صبر و رضا، عزم نو سے نکھرتا ہو صبر و رضا، زخم سے بھی ٹپکتا ہو صبر و رضا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. وہ جو کھیلے تو قدسی
حفاظت کریں، وہ جو بھیجے تو ان سی حفاظت کریں جس کو محبوب سردار جنت کریں، برسر جنگ بھی جو امامت کریں، وہ جو حرد و عنایت ولایت کریں، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو مہر نبوت پہ کھیلتا، جس کو ناز و نعمت سے پالا گیا، حق کی خاطر پہ جو ظالموں سے لڑا، جس کو بیٹوں کی لاشوں کا صدمہ ملا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ لگ کے اصغر کو تیرے حلق رو دیا، خون کے آنسوں پتھر تلک رو دیا، دیکھ کر ظلم جس پر فلک رو دیا، آسمان دیکھ کر ایک جھلک رو دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بھید اس پر شہادت کا تھا جب کھلا، تو مدینہ سے کربل کی جانب چلا، صرف جس کے لہو سے ہوئی کربلا، جس نے کٹوایا سجدے میں اپنا گلا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جس کے غم سے فضا میں تھی سنجیدگی، آج طلب کی ہے فلک پہ نم دیدگی، خوب جس نے نبھائی وہ غم کی گھڑی، جس کا ایثار ہے دین ربیدگی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ اہداف شکر کا نشانہ بنا، ظلم مشتاق دشمن کا جس نے سہا، نہ ہی معصوم اصغر پہ ماتم دیا، وہ جو جنیزے پہ قرآن پڑھتا رہا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر